کی حرکتیں چیک کریں آپ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 10 لوگوں کو شیعہ دعوت دیں، پروف دیں، جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کسی پر، لیکن دوستوں یہ ایک میسیج دیکھیں، یہ بندہ دیکھیں، اس کا میسیج آیا تھا مجھے شروع میں، دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، اگر ٹائم ملے تو 1 منٹ کے لیے کال کریں۔ تو میں نے اس کو رپلائی دیا جی بھائی تو ابھی فری ہیں، جسٹ 1 منٹ کال کرنی ہے۔ میں نے اس کو کافی کہا، میں نے کہا آپ یہاں پر بتا دیں اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو، اس نے کہا نہیں کال پر بات کرنی ہے۔ اچھا پھر میں نے اس کو آخر میں کہا کہ بھائی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ کال پر مجھے بات کرنی، جو کرنی ہے آپ کو یا میسیج پر کریں، کال پر آپ سے بات نہیں کر سکتا میں۔ تو آخر میں نے اس کو اپنی غلط نیم بتایا جہاں پر، یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی سنی آپ کو آفر دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو شروع کروں گا، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر اس نے مجھے کافی فورس کرنے کے بعد یہاں پر اس نے بتایا، دیکھیں اب ان کی حرکتیں چیک کریں آپ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 10 لوگوں کو شیعہ دعوت دیں، پروف دیں، جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کسی پر تبرہ کریں، بس خود کو شیعہ شو کریں اور 10 لوگوں کو شیعہ بنائیں، اینڈ فیس بک پر شیعہ کمپین چلائیں، آپ کو جو پسند ہو مومنہ سے نکاح، سبحان اللہ یار دل کر رہا ہے میں بن جاؤں، کیا جائے گا، اینڈ منہ مانگے پیسے ملیں گے۔ پھر کہہ رہے کہ جب آپ فری ہوں کال پر مجھے بات کر لیں، مزید وہاں پر آپ کو بتاؤں گا۔ پھر میں نے اس کو یہاں پر مذاق میں کہا مدعا کرنے دیں گے۔ بہرحال دوستوں اب چلتے ہیں کال پر، دیکھتے ہیں کیا یہ گڑ کھلاتا ہے، آئیے سے بات کرتے ہیں۔ صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی۔ کل آپ سے میری بات ہو گئی، آپ پتہ نہیں اتنے غصہ ہو گئے جیسے کہ میں نے کوئی مطلب غلط بات کی ہو، تو اس طرح آپ غصہ ہو گئے۔ میں سمجھا صرف ہماری ہی پٹھان مطلب اس طرح نہ سمجھے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ سندھی ہے، سندھی تو سمجھدار ہے، وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ نہیں مجھے ہی آپ ایک آپ بات غصہ بتائیں ہو نا، گئے بات سمجھیں، کیا؟ ایک بات سمجھیں نا میری۔ اچھا آپ لوگوں نے ہمارے ایمان کو اتنا مطلب سستا سمجھا ہوا ہے یا کمزور سمجھا ہوا ہے کہ آپ پیسوں کی لالچ دے کر، دنیا کی لالچ دے کر کسی کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں آپ۔ میں نے جتنا شیعوں کو پڑھا ہے نا، آپ نے شاید دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے ان کی کتابوں کو پڑھی ہے، ان کے ذاکروں کو سنا ہے، ان کے تمام جو اصول بنیاد دین ہے ان کو میں نے پڑھا ہے۔ میری آپ کو بات تو کہتے ہیں سنیں، شیعہ آپ بننا، شیعہ تو مانتا دنیا کی ہوں آپ کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ تو میری قرآن کو بات نہیں مانتے ہیں۔ اشافی کتاب میری ان کے بات اندر سنیں لکھا ہوا ہے۔ بھائی، صرف آپ نے نام ہی سنے، الحمدللہ میرا تقریباً 8 سال کا ایکسپیرینس ہے، پڑھتا آ رہا ہوں۔ میری بات سنیں، میں خود سابقہ دیوبندی تھا، میری بات سنیں، میں آپ سے صرف تو دو پوچھا ایک بھی منٹ نہیں ٹائم دیں، ہے۔ 1 منٹ ٹائم دینا مجھے، ٹھیک ہے، 1 آپ منٹ بولیں، کا آپ بولیں، ٹائم آپ دے، بولیں، بے شک پھر آپ بولیں۔ بولیں ہیلو، بولیں بولیں آپ بولیں۔ میں کہہ رہا ہوں اچھا میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے کے ہمارے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں نا، تو آپ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو میں قادیانی کی دعوت دے دیتا، عیسائی کی دعوت دے دیتا، پھر آپ کہہ سکتے کہ بندہ دیکھ کے غلط کر رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ میں خود پہلے تبلیغ سے ہی وابستہ تھا، تو ادھر لوگ کیا کرتے اپنے جیب سے پیسے دے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو اس کا تو یہ مطلب اپنے جیب سے پیسے لگا کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، مطلب حق کی تعلیم دیتے، دعوت ہی دیتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے آپ کو یہی بتایا، کیونکہ اگر آپ مومن بن جائے، بات سنیں، جب میں پہلے اس طرح میں بھی سابقہ دیوبندی تھا، تو انہوں نے مجھے پیسے دیے، گھر دیا، الحمدللہ ابھی مطلب میں نے بہت کچھ سیکھا، سمجھا، تو اس طرح بھی انشاءاللہ آپ کی لائف دین اور دنیا میں اچھی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ فضائل آپ سنیں گے، جیسے کہ آپ لوگ اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو بھی آپ کہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی پہ تبرہ کریں، الحمدللہ میں بھی ابھی تک تبرہ نہیں کرتا، صحابیوں کو مانتا ہوں، لیکن بس میں ان کے ساتھ ہو کہ اس طرح مطلب اس سے تو کچھ ہی نہیں ہوتا، مطلب وہ بھی اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرنا کوئی گناہ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ ہم نے اگر کب اس کہا کے کہ گناہ ہے میرے بھائی؟ ہم نے تو ابھی بھی اطاعت میں نے پوسٹ کی حضرت علی کی شان میں، ہم تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو حضرت علی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بے شک اس میں تو شک ہی نہیں۔ اور دوسری بات، میں صحابہ کا مطلب وہ قائل نہیں ہوں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ غالی لوگ ہوتے ہیں، غالی کا نام آپ نے شاید ہی سنا ہوگا۔ اچھا آپ تو کہتے ہیں جو مطلب گالی یہ دیتے ہیں وہ غلط ہیں؟
اچھا ہاں آپ سمجھتے ہیں ان چیز کو، مانتے ہیں؟ تو اصلا اشرق اس کا نام آپ نے سنا ہے، وہ علامہ صاحب کا جو بلتستانی کا ہے؟ کون سا علامہ؟ تو بہت ہے یہاں پر. نہیں، یہ جو بلتستان کا ہے نا، شرف الدین صاحب. نہیں، آپ مجھے بتائیں، جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں آپ ان کو غلط کہتے ہیں، سمجھتے ہیں غلط؟ تو کیوں نہیں یار، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بس مجھے دیتے بات ہیں وہ میری غلطی بات کرتے ہیں، وہ میری غلط کرتے ہیں یار، وہ ان کا اپنا ہی عقیدہ میری ہے. بات میں آپ کو سنیں یہ نا، نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے میری ان بات کے سنیں عقیدے نا، پہ میری چلے بات جائیں. سنیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو صحابہ کو برا کہے آپ ان سے کہیں کہ ان کے شر پر تمہاری اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے؟ تو بھائی میں نے آپ کو کب دعوت دی ہے کہ آپ صحابہ یہ کو بات برا صحیح ہے بھلا رسول کہیے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بات میں آپ کو صحیح ہے نا. صرف میری یہ کہہ بات رہا ہوں کہ سنیں آپ نا. لوگوں اب کو تیار کریں. آپ ادھر میری آپ بات سنیں، بات آپ سنیں میری بات ادھر. سنیں، میں نے آپ کی سنی، ابھی آپ میری سنیں. آپ اس حدیث کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتا ہوں، کیوں مانتا ہوں نا. نہیں. ٹھیک ہے، تو شہنشاہ نقوی کی میرے پاس کلپ پڑی ہے جس میں حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہا ہے، لعنت کر رہا ہے، اس کو کافر کہہ رہا ہے. آپ ابھی پوسٹ کریں کہ میں شہنشاہ نقوی پہ لعنت کرتا ہوں. تو وہ غلط کر رہا ہے نا، نہیں، کسی غلط کو نہیں گالی کر رہا، دینا صرف آپ کسی. پوسٹ کریں نا تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ فراڈی ہے. تو میں کس طرح یار کس کے خلاف پوسٹ کروں؟ تو خلاف یہ کیا؟ تو اچھی بات نہیں. نبی میں کی حدیث بات پر سنیں. عمل کر رہے ہیں. نبی نے کہا ہے کہ صحابہ کے دشمن پہ لعنت کرو. تو آپ میری بات سنیں، میں آپ کو بات سنیں. آپ میری بات سنیں. آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ فیس بک سے یہ چیزیں ہٹا دیں، آپ حضرت علی کی شان کو بیان کرے اور اس طرح 10 مومنین کو تیار کرے. انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، پہلے گارنٹی دیتا ہوں. کس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں آپ کو جو لڑکی پسند ہو، جتنے پہ یہ ایک تو لوگ چھوڑتے ہیں، میں پروف دیتا ہوں، مجھے خود میرے میں بھائی نہیں. اس سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہم زندگی نے اچھی ہو جائے ہم گی. نے ہم نے ایمان لایا ہے نا، کسی کی لالچ کے اندر نہیں. ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ایمان لایا ہے. ٹھیک ہے، یہی نہیں ہے کہ آپ لالچ دے رہے ہیں کہ لڑکی کر رہے ہیں. یہ تو پھر آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں نا، اپنے زبردستی کسی کو اپنے مذہب کی طرف قائل کر رہے ہیں دنیا کی دیکھیں، لالچ دے کر. نکاح کا کہہ رہا ہوں، میں نبی علیہ السلام کی دعوت کا آپ کو بتا رہا ہوں. بھائی اہل بیت جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے، تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں پھر کہ ہم تو آپ وہ یہ مانتے ہیں نا چیزیں ایمان چھوڑیں. کا آپ ایک حصہ. بار بات سنیں، میں آپ کو تحریر بھیجتا ہوں تو آپ اس کو ریڈ کیا کریں. اپنی بک دیتا ہوں تو آپ بک ان کو کو تو ریڈ میں نے کیا ان کی کریں. پڑھی انشاءاللہ ہوئی ہے نا. امید ہے میں کہ میں 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 آپ کو حوالے دیتا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو حوالے کتابوں کے دیتا ہوں. شیعوں کی کتاب ہے الشافی، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے جو اس وقت موجود ہے. ہمارا قرآن تو امام مہدی لائیں گے آخر میں. ان کی مستند کتاب ہے. تو ٹھیک ہے. ان ہاں کی تو کتاب ان ٹھیک کی ہے یہ کتاب بات. ان کی کتاب حق الیقین کے اندر امام باقر مجلسی نے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر شیطان سے بھی بڑے وہ لعنتی اور نعوذ باللہ جہنمی ہیں. امام باقر پر بس تو میں آپ کہہ غلط رہا ہوں کہیں، جو کرتا ہے وہ تو امام باقر کو آپ میں غلط نے مانتے بتا ہیں. دیا نا، جو آپ امام کرتے ہیں باقر وہ کو غلط غلط کرتے مانتے ہیں. ہیں. تو میں آپ مجلسی، کو کہہ امام رہا ہوں باقر تو مجلسی کو آپ اس غلط طرح مانتے کے ہیں آپ. آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں. یہ دیکھیں، یہ ہاں تقیہ آپ میرے سامنے نہیں چلا سکتے. یہ تقیہ اپنا، ٹھیک ہے نا. آپ امام باقر کو غلط مانتے ہیں، مجلسی کو نہیں. یار تک یہ چھوڑ دے، آپ نہ کریں، آپ یہ چیز نہ کریں بھائی. میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کسی پہ نہ لعنت کریں نہ کچھ کریں. بس میں آپ صرف اہل بیت کی شان بیان میں کریں. دیکھتا ہوں نا آپ 10 مومنین کو تیار کریں. کتنا اچھا ہے. میں دیکھتا ہوں نا آپ کتنے اپنے مذہب کے ساتھ سچے ہیں نا. وہی میں چیز آپ سے دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں میں صحابہ کی گستاخی کا قائل نہیں ہوں، میں صحابہ کو برا بلا نہیں کہتا، اور جو کہتا ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. بالکل تو امام باقر بالکل. مجلسی کو آپ غلط کہتے ہیں، جس نے ابو بکر عمر کو شیطان سے بڑھ چڑھ کر نعوذ باللہ غلط کہا ہے. تو یار یہ سراسر جھوٹ ہے نا. جھوٹ اس کیوں؟ کے میں کتاب روایات کا سارے اسکرین شاٹ ضعیف آپ کو ہوتے ہیں، بھیجتا ہوں. سارے ابھی میں ضعیف. کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. آپ ویڈیو پر آئیں، میں آپ کو کتاب دکھا دوں گا. تو بھائی آپ اس طرح کی سوچ نہ کریں یار. یہ آپ سپاہی صحابہ میں ہے نا، یہ مولوی لوگ آپ کو ورغلاتے ہیں. بھائی میں نے ان کو سپاہ نہیں کا تو پتہ نام ان لیا ہی چیزوں نہیں کا. ہے. میں نے کب کہا کہ میں سپاہ صحابہ کا ہوں؟ تو پھر یہ پوسٹیں میں وغیرہ ہی آپ لگا کی لیتے ہیں. شیعوں کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سپاہ صحابہ اڑے. تو آپ یہ باتیں چھوڑ دیں. مانتا ہوں آپ کا ابھی ذہن کچا ہے نا. میں آپ کو ارے کتابیں بھیج کچے کی دیتا ہوں، اس بات کو نہیں، آپ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کچے کی کون سی بات آ گئی میرے بھائی؟ آپ ایج سے کم ہے نا، تو اس طرح مولوی لوگوں نے نہیں، آپ کو کتاب دھوکہ کے دیا ہے. تو اندر اس طرح آپ آسان نہیں. اردو کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی عربی یا فارسی تو نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آسان اردو کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر عمر، نعوذ باللہ میں بار بول نہیں سکتا ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر. حضرت امی عائشہ صدیقہ کو زانیہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر. حضرت معاویہ پر لعنت بات کی سنیں، گئی ہے. اپنی
اپنی ماں کو گالیاں جو دیتا ہے وہ خود مطلب زناکار ہوتا ہے. پھر آپ پوسٹ کریں آپ پوسٹ کریں. میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس کے اندر انہوں نے امی عائشہ کو غلط کہا ہے. آپ پوسٹ کریں کہ اس کتاب لکھنے والے پہ لعنت ہے اور اس کتاب پر لعنت ہے. آپ پوسٹ کریں, میں ابھی آپ کے مذہب میں آتا ہوں بس. تو یار پوسٹ وغیرہ چھوڑ دے, جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اللہ نہ کرے امی عائشہ یہ تمام مومنین کی ماں ہے. کس نے کہا ہے کہ جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے نا. تو آپ غلط کو غلط کہیں نا, غلط کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ آپ پوسٹ کریں, سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں. آپ علامہ شرف الدین صاحب آقا کی وہ بیانات سنا کرے, انشاءاللہ آپ کا دماغ وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ یہ مولوی لوگوں نے آپ کو مطلب غلط باتیں بتائی ہے کہ یہ مولوی نہیں ہے, اہل تشیع کے جو مصنف ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی تصنیفیں لکھی ہیں. یہ بھائی بس میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو باکس وغیرہ تحریر شیئر کرتا ہوں, ان کو ریڈ کیا کریں انشاءاللہ. آپ میری آخری بات سنیں, کیا میری آخری سنیں. اب آپ کے اہل روافظ کی حیثیت یہ رہ چکی ہے کہ یہ آپ کے مذہب کے اندر نہیں آ رہا تو آپ دنیا کی لالچ دے رہے ہیں, شادی کی لالچ دے رہے ہیں, بنگلے کی لالچ دے کر آپ ان کو زبردستی اپنے مذہب کا حصہ بنا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی حیثیت بچی ہے ابھی. اچھا میری بات سنیں, پھر تبلیغ لوگ کیوں کرتے ہیں کہ وہ اپنے میں خود پہلے سے روزہ اچھا تبلیغ میں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ سکھاتے ہیں بھائی آپ میری طرف آ جاؤ, ہماری طرف آ جاؤ, کو بنگلہ دیں گے. یہ سکھاتے ہیں تبلیغ کے اندر. نہیں, تبلیغ والے جیب سے پیسے نہیں لگاتے بھائی, وہ تو اپنے لیے لگاتے ہیں نا. وہ یہ لوگوں کو ایمان کے لیے تو نہیں لگاتے کہ بھائی ہم ایمان آپ کا خرید رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آؤ ہمارے کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, ہم آپ کو بنگلہ دیں گے, گاڑیاں دیں گے. یہ تو نہیں کہتے. نہیں, جب نوجوان کو آپ پیسے دیں گے, وہ غیب سے پیسے لگا لوں تو قیامت کے دن اللہ مجھے اس سے زیادہ پیسے دے گا. تو یار دنیا کی آخرت کے دنیا کی بات سنیں, آپ ہنس رہے یار. یہ تو دنیا آنے جانے والی چیز, اگر آپ کو اور اسی دنیا کی آپ لالچ دے رہے ہیں, آنے جانے والی چیز کی لالچ دے رہے ہیں. کیا لالچ نہیں ہے بھائی, یہ دیکھیں اس کو لالچ کہتے ہیں بھائی. مانتا ہوں, بات سنیں, میں خود میری فیملی سنت سے ہے, وہ لوگ خود وہ نہیں مانتی یہ چیز. میں ان کو دعوت دے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے 22 میری لڑائی ہوئی تھی, میں اتنا, لیکن وہ مطلب پتہ نہیں انسان کا بچہ نہیں بنا. لیکن مطلب ان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ کرے وہ کرے, لیکن نہیں مانتے. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں ان کو دعوت دے. جب ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ زبردستی کیوں کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, پیسے دے کر, مال و دولت اور دنیا کی عیاشیاں دکھا کر؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مطلب جہنم کی آگ سے بچ جائے. وہ بندہ جو بندہ آپ کے مذہب میں آئے گا نا, میری بات سنیں, جو بندہ آپ کے مذہب کے اندر آئے گا, شیعوں کے اندر آئے گا, تو وہ اللہ اور رسول اور صحابہ اور اہل بیت کے لیے تو نہیں آئے گا, وہ تو دنیا کی لالچ میں آ رہا ہے. تو یار اس طرح اگر وہ دنیا کی لالچ میں آئے گا نا, تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ کیا کرے گا, وہ اہل بیت کی شان کو سمجھ جائے گا, اللہ کی شان کو سمجھ جائے گا. تو اس طرح وہ اس کو پتہ ہی چلے گا کہ کیا ہے. غدیر ہوم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا. تو اس طرح کی یہ روایات موجود ہے کتابوں میں, لیکن یہ مولوی لوگ چھپا لیتے ہیں. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تکیہ کر رہے ہیں, یا بات سنیں, تکیہ کرنا بھی ثواب. اوئے سبحان اللہ. جب تک یہ کریں گے نہیں تو لوگ پھر کیا کریں گے, آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو اس طرح پھر اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. میں اچھا, آپ پھر امام حسین نے تکیہ کیوں نہیں کیا کربلا کے میدان کے اندر؟ بھائی تمیز سے لیا کرو, میری بات سنیں. تمیز کی بات نہیں کر رہا, سوال کر رہا ہوں, اس میں تمیز کون سی بات ہوگی؟ امام حسین نے تکیہ کیوں نہیں کیا, علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہ, انہوں نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ جب وہ یزید کی فوج کے سامنے کھڑ کے تکیہ کر دیتے, ان کو کچھ نہ ہوتا, شہید بھی نہ ہوتے وہ. تو ان کو حکم ہی ہوا تھا, اس طرح حکم ہوا تھا جیسے کہ امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہی ہوتا ہے. کیا حکم ہوا تھا؟ مطلب آپ نہیں سمجھیں گے اگر ابھی بتایا ہی نہیں, پہلے کہہ دیا کہ نہیں سمجھیں گے. واڑے ابھی آپ کا ذہن کچا ہے. بتایا نہیں, پہلے کہہ دیا کہ نہیں سمجھیں گے. کیا حکم ہوا تھا ہمیں تو بتائیں. کیا حکم ہوا تھا؟ امام حسین نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ تو بات سنیں, ان کے ساتھ تو سارے یہ یزیدی مسلمان تھے. یزیدی مسلمانوں نے ان کو دھوکہ دیا, ان کو مطلب شہید. اچھا, کربلا کے اندر یزید تھا تو وہ کیسے تکیہ کر سکتا تھا؟ کیونکہ ان کے سامنے سب لوگ وہ موجود تھے جو ان کے اپنے دوست تھے, وہ ادھر ان کے مخالف بن گئے. اس کے سامنے شرائط تھی نا کہ بھائی آپ یزید کی بیعت کریں,
اور اب ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، واپس چھوڑ دیں گے، جانے دے دیں گے. تو انہوں نے کیوں تکیے کے طور پر بیعت کر لیتے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ تکیہ صحیح ہے اسلام کے اندر ہے. بھائی یہ آپ نے سب سٹوری سنی ہے، آپ میرے چھوٹے بھائی، میں آپ آپ نہیں سے سمجھے سوال گا. کر میں رہا ہوں، آپ کو آپ کہہ رہے ہیں تحریر کہ بھیج اسٹوری دیتا ہوں، بتا بات رہے سنیں، ہیں. بات سنیں. میں آپ سنیں، پتہ نہیں میں آپ کو تحریر وغیرہ بھیجتا ہوں تاکہ آپ بھی کریں. تحریر بے آپ شک نے پڑھی ہے نا، بے شک تاکہ تحریر آپ کو آپ نے ثواب پڑھی ہے نا، ملے گا. تحریر آپ نے پڑھی ہے نا، کیا؟ تحریر آپ نے پڑھی ہے نا. ہاں میں نے بہت پڑھا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو تو پتہ ہے کل جیسے کہ ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے میرے سوالات کا جواب نہیں دے پا رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے مذہب کے اندر آ جائے. آپ میرے شکوکات اور شبہات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے، تو میں کس طرح آپ کے مذہب کے اندر آ جاؤں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کروں تکیہ گا. صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں بات کہ سنیں، تکیہ صحیح ہے، دیکھیں اور جب پوچھ رہا ہے امام حسین نے تکیہ کیوں نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بات بچے سنیں. سمجھ نہیں پائیں گے. آپ ایک سیکنڈ میں 1000 کویشچن پوچھ لیتے ہیں. جب چلو ایک کویشچن ایک ہی سے کر میں رہا ہوں، آ بس جاؤں ایک نا سیکنڈ تو کے اندر 1000 اتنا کوشچن تو ہو ہی بات نہیں سنیں. سکتے. پہلی بات میری بات اچھا، میری بات تو سنی نا. سمجھا آپ کے علاوہ سمجھا تقریباً میں 10-15 اور لوگوں پہ مطلب وہ کر رہا ہوں، وہ کوئی اور کوشش ہوں گے، کر رہا میں ہوں. کچھ اور ہوں. الحمدللہ ٹھیک ہے نا، وہ کچھ اور ہوں گے، وہ میں دو کچھ لوگ اور تو ہوں. الحمدللہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ پیسوں کی لالچ میں آپ اپنا ایمان بدل لیں. جب تک ہمارا دماغ، ہماری ذہن اور قرآن اور حدیث یہ ہمارے سامنے، تب تک الحمدللہ ہم یہ دنیا کی لالچ میں چلنے والے نہیں ہیں میرے بھائی. غلط جگہ پھنسے ہیں آپ اس بار، آپ اس بار بڑی غلط جگہ پھنسے ہیں. میں نہیں. دیکھیے بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں صاحب کا دیوبندی تھا. اگر یقین نہیں آ رہا میرے فیس بک دیکھ لیں. مولانا صاحب جو ہے نا، یہ ڈیزل نام، ابھی وہ ڈیزل ہے، اس کا نام تو آپ نے ہی سنا ہوگا. میں اب یہ آپ کی تربیت ہے، ویسے کہتے ہیں کسی کو غلط نہ کہو، اور ابھی آپ مولانا کو غلط کہہ رہے ہیں. واہ بھائی واہ. تو یار سب لوگ کہتے ہیں، میں تو صرف نہیں کہتا. آپ لوگ کی سنی بھی ان کو ڈیزل ہی کہتے ہیں. اگر اچھا، میں اکیلا مطلب کہتا تو میں غلط ہوں. دوسرے لوگ چوری چکاری زنا کریں گے، آپ بھی کریں گے کہ بھائی دوسرے کر رہے ہیں. تو آپ لوگ کے اہل سنت خود ان سے نفرت کرتے ہیں. بھائی ہم مسلمان تو ہیں، میں ہم نہ کیا سنی کروں؟ ہیں، ہم نہ شیعہ ہیں، نہ دیوبندی، نہ ہم تو سنی ہیں الحمدللہ. پھر جس سے ہمارا عقید مطلب سنیے، وہ ہوگا نا، مضبوط ہوگا. جب کہتے ہیں کہ بھائی قرآن اور حدیث کے صحیح چل رہا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے. تو قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور تمام تر صحابہ کی جو معیار ہے بات وہ سنیں. ہماری میری بات سنیں. میں خود آپ کی طرح تھا. آپ میرے فیس بک آئی ڈی چیک کر سکتے ہیں. لیکن بات سنیں، مجھے بہتر کرے کسی اور کی بات تو سنا کرے، کم از کم ان کی تحریر میں نے پڑھا کسی کرے. کی میں آپ باتیں کو نہیں سنی لنک میرے بھائی، میں نے آپ کی کتابوں کو اندر پڑھا ہے. میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں، کتاب کا نام، مصنف کا نام لکھ کر بھیج رہا ہوں. اور کیا میں آپ کو بھیجوں؟ تو دیکھیں آپ، مطلب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ الٹا وہ کر رہے ہیں نا. تو دعوت آپ مجھے اس مذہب کی دے رہے ہیں جس دماغ سے مذہب کے اندر قرآن کو نہیں مانا جاتا، جس مذہب کے اندر صحابہ پر تکیہ کیا جاتا ہے، صحابہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، صحابہ پر لعن طعن کیا جاتا ہے، قرآن کا انکار کیا جاتا ہے. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں نا. اگر آپ کہتے ہیں بھائی یہ بات غلط تقیہ ہے، کا تو ثواب اگر ہے. آپ کہتے ہیں تقیہ کا ثواب ہے. تو امام حسین نے کیوں ثواب وہ حاصل نہیں کیا کربلا کے اندر؟ تو دیکھیں بھائی، اگر ابھی اس مجھے اسٹوری اس پہ کا میں آ جواب دیں جاؤں بس. تو 3-4 گھنٹے لگیں گے. بات سنیں، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ اس میں ایسی باتیں آئیں گی، پھر آپ مطلب دعوت کی طرف نہیں آئیں گے. اس لیے میں نرمی سے بات کر لیتا ہوں، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کو میں نہیں چھیڑتا. پھر کہ آپ کا دل وہ ہرٹ ہو جائے گا، پھر آپ کہیں گے دیکھ یہ کس طرح کے الزام لگا رہے ہیں. حالانکہ وہ سارے حقیقتی ہوتے ہیں. تو آپ میرے چھوٹے بھائی ہے، میں آپ سے دل سے محبت کرتا ہوں. تو آپ کو میں تحریر انشاءاللہ دیکھیے تو انشاءاللہ انہوں نے دعوت قبول کر لی. ایک تو آج کل میں ہی پڑھیں گے، پھر میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا. تو وہ ادھر وہ آئیں گے، ان کو مطلب ہم مطلب فوڈ چھوٹا سا مطلب رہائش وغیرہ اس طرح دیں گے. تو وہ ٹرین کریں گے، اس طرح علم حاصل کرے گا. وہ کل دنیا میں پھر مطلب دعوت دیں گے. تو اس طرح آپ بھی کریں. ماشاء اللہ فیس بک پہ پوسٹ لگاتے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح جو ہے نا وہ دین والے پوسٹ لگا لیا کریں، آپ کو پھر ابھی ثواب میں بھی کیا ملے گا. مجرے سینڈ کر رہا ہوں کیا؟ تو کیا ابھی کون سی پوسٹیں کر رہا ہوں؟ ابھی بھی دینی تو کر رہا ہوں. تو یار میں آپ کو تحریر اپنی بھیج دیتا ہوں، آپ وہی تحریر شیئر کیا کریں، اچھا، باقی نہ کریں. مطلب وہ قرآن اور حدیث کے یا ایک خلاف فیک، ہوں، کیسی بھی ہوں، شیئر کرتا رہوں. نہیں قرآن حدیث والے ہوں گے، وہ بھی ٹھیک ہوں گے. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں نا، آپ میں ایک آپ کو فیک آئی ڈی قرآن سے ایک بنا آیت لیں. بھیجتا ہوں میرے بھائی.
وہ آپ پوسٹ کرتے ہیں والا، دیکھتا ہوں آپ قرآن کے ساتھ کتنے سچے ہیں. کریں گے آپ پوسٹ؟ میں آپ کو بھیجتا ہوں، قرآن سے ہی بھیجتا ہوں. میں آپ کو میں کیوں کروں؟ قرآن سے کر رہا ہوں میں، اپنی میں بات نے آپ کر کو رہا ہوں. بتایا کہ میں 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، آپ سوچ لیں. بات سنیں، آپ نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے وہ تو ہم آپ کے ڈیلی راستہ کرتے ہیں کہ دکھا اللہ دے. تعالیٰ تو ہمیں پھر ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ جیسے فتنوں سے ہمیں بچائے. ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں. تو سمجھیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کو، حضرت امیر معاویہ امیر شام کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر تا قیامت تا حیات زندہ رکھے، اور بچائے ان فتنوں سے جو پیسوں کی لالچ دے کر، لوگوں کی لالچ دے کر، لڑکیوں کی لالچ دے کر لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں. آپ ہیں کہاں سے؟ مجھے یہ بتائیں آپ ہیں کہاں سے؟ بات سنیں، میں نے کبھی کسی صحابی کو برا بھلا کہا ہے جیسے میں نے کب کہا کہ آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ ابھی مجھے فتنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فتنہ تو اس وہ لیے ہوتا کہ ہے آپ جو کسی کو غلط زبردستی کہتا کسی ہے. کو، نہ میں آپ کو یہ بات سنیں، یہ تو مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو پیسوں کی لالچ نہیں دی. انہوں نے اپنے دین اخلاق دکھا کر لوگوں کو مسلمان کیا ہے. آپ لوگ پیسوں کی لالچ دے رہے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں. پیسے تو دل سے دے رہا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں کہ ایک میرا بھائی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے، پیار سے دے دیتے ہیں. میں آپ کو ویسے پیار سے مطلب یہ چیزیں دے دیتے ہیں کہ میں آپ کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہے. اچھا، میں اس طرح آپ کو سمجھ رہا ہوں. اس معاملے میں پیسے نہیں دے رہے نا، اس معاملے میری بات سنیں. اچھا ٹھیک ہے، اس مطلب دین کے معاملے میں پیسے نہیں دے رہے نا، آپ محبت میں دے رہے ہیں نا. جی جی بالکل. تو آپ پیسے بھیج دیں. میں ابھی مانگ رہا ہوں آپ سے پیسے دے دیں، مجھے 3-4 ہزار کی ضرورت ہے، بھیج دیں مجھے. اتنے کا میں قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دین کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں نا، آپ دین کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں نا، تو میں آپ کو جسٹ ایسے ہی بول رہا ہوں کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے بھیج دیں. دیکھیں آپ کتنی محبت ہے آپ کو مجھ سے. چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو 4,000 نہیں، میں آپ کو 8,000 بھیج دیتا ہوں. آپ کو صرف 8 تحریریں سینڈ کرتا ہوں، آپ اس کو فیس بک پہ بھائی اپلوڈ کریں. تقریروں کو گولی مارے نا، کیوں میں تقریر اپلوڈ کروں؟ کیوں اپلوڈ کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو محبت کے لیے دے رہا ہوں، آپ مذہب کے لیے نہیں دے رہا، تو آپ اب مذہب کو کیوں بیچ میں گھسوڑ رہے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مطلب نیکی کمائیں. جب آپ کسی کو دعوت دیں گے کہ کوئی اور پڑھے گا، اس کو ثواب آپ کو ہی ملے گا. مطلب نیکی جتنا پلائیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. قرآن تو یار کم از کم میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، مجھے کچھ ثواب تو ملے نا. اچھا، مطلب محبت نہیں ہے نا، صرف آپ میرے صرف اور صرف اس چیز کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں کہ آپ اپنا مذہب چینج کریں. تو مذہب بھائی دیکھیں، اگر آپ نے مذہب چینج کرے تو آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو ثواب ملے گا تو پیسے مجھے کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ کیا؟ اگر ثواب ملے گا تو پیسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں خود پٹھان ہوں، بٹ آپ کو پتہ ہے پٹھان کتنے جاہل، بات سنیں، کتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں، گٹھیا لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ بات کو نہیں سمجھتے. لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی، میرا دماغ چینج ہو گیا، گمراہ ہوئے میں اور پٹھانوں کی طرح. دیکھیں بھائی، آپ چھوٹے بچے ہیں نا. اچھا، میں آپ کو نا اپنے مذہب کی دعوت دیتا ہوں. بہرحال چھوڑ دیں اس چیز کو، میں آپ کو اپنے مذہب کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی، سمجھیں، جھوٹ اور تقیہ کسی بھی مذہب کے اندر جائز نہیں ہے، صرف اسلام کے اندر نہیں. جھوٹ پر تو اللہ کے قرآن نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ پر لعنت کی ہے. تو یہ جو مذہب اہل تشیع ہے نا، میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں. اہل تشیع کی مذہب کی حقیقت کیا ہے؟ لوگوں کو چونا لگانا، تقیہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اور تمام جو صحابہ کرام ہیں، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت امام حسنین کریمین، یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی ان کو ایک معیار بنایا ہے. تو جب تک کوئی بھی بندہ ان پر ایمان نہیں لاتا، ان پر مطلب کہ ان کو اپنا ایک آئیڈیل نہیں بناتا، تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ اب جس مذہب کی مجھے میری بات سنیں، میری بات مکمل ہونے دیں.
آپ جس مذہب کی مجھے دعوت دے رہے ہیں اس مذہب کے اندر صحابہ کرام کو نہیں مانا جاتا، یہ تقیہ کب تک آپ کا آخر چلے گا؟ آپ کی کتابیں شیعوں کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، شیعوں کے ذاکری کی زبانیں تقریریں پڑھی ہیں میرے پاس، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور ان کے اندر اس حد تک ہے کہ صحابہ کو تو چھوڑیں قرآن کا انکار کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو میں ان کی کلپیں سناتا ہوں جس کے اندر خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قرآن، اس کے اندر حضرت عثمان نے تحریف کی ہے، یہ تحریف شدہ قرآن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مذہب کے اندر آ جائیں۔ جو مذہب قرآن کا انکاری ہو آپ اس مذہب کی مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا میرے ایک منٹ بات صرف سن لیں، ایک منٹ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا مطلب صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، مطلب بتا دیا نا آپ نے، تو ابھی میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو برا بھلا کہے یا کسی کے بارے میں یہ سوچ رکھے، بلکہ آپ صرف اہل بیت کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ لوگ، جس طرح کہ ذاکر لوگ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کا نام لیا ان کو گالیاں دیتے ہیں نا، تو مطلب ہر کسی کا اپنا ہی ایمان ہوتا ہے، اپنا ہی لیول ہوتا ہے، وہ غلط بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ غلط کر رہے ہیں نا، تو یہی غلط فہمی آپ فیس بک پر کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں فیس بک پر لکھتے کہ ہمارے ذاکر نے صحابہ کرام کو گالی دی ہے اس لیے ہم اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس سے ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں؟ تو پھر آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں جو یہ ڈیزل کو ڈیزل کہتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں، سب لوگ آپ لوگ کے سنی لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کس مسلک سے ہے؟ دیوبند سے، بریلوی سے، اہل حدیث سے، کس؟ ہاں مسلمان ہوں میں۔ کس سے؟ نہیں مسلک کون سا ہے؟ مسلمان تو سارے ہوتے ہیں۔ انجینئر مرزا کے ہیں؟ نہیں انجینئر سے اللہ بچا اسے فتنوں سے۔ تو پھر کس کیا ہے مسلک؟ تو بتا دے ابھی آپ خود کے تکیہ کر رہے ہیں، پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ابھی کچھ بولا ہی نہیں، آپ پہلے ہی تکیے کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور لازمی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے کسی مسلک کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ کس کو مانتے ہیں؟ نہیں، آپ کے علماء کون سے ہیں؟ صرف علماء کا نام ہمارے بتائیں، علماء بس میں مفتی سمجھ تقی جاؤں گا عثمانی کیا۔ صاحب ہیں، ہمارے علماء مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ہمارے علماء مولانا۔ وہ تو بات سنیں، وہ تو ساری اسٹوری ہی سنا لیتے ہیں فیس بک پہ، وہ تعلیم نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا عالم نہیں ہیں، آپ عالم ہیں؟ اچھا پھر آپ لوگوں کی جو لوگ ہیں یہ اس کو ڈیزل کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ ان سے پھر پوچھیں کیوں لوگوں کو کہتے آپ ہیں ان سے برات کریں کہ یہ غلط ہے، جیسا کہ ہمارے کہ جو بھائی کوئی فیس بک عام پہ کریں آدمی ان کی کو آپ توہین اپنے کر رہا ہے تو کوئی صحابہ کی توہین تو نہیں کر رہا نا۔ عام کسی بندے کی توہین کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ ایک بندہ ذاکر ہے، وہ کسی کو توہین کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اس طرح غلط آپ کر لوگ رہا ہے نا، آپ سنی مان رہے ہیں نا لوگ ہیں۔ غلط کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی آپ فیس بک پر بھی تسلیم کریں، فیس بک پر پوسٹ کریں کہ جو بھی صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، وہ لعنتی ہیں، وہ میراثی ہیں، خدا کی، رسول کی، فرشتوں کی، پوری امت کی اس پر لعنت ہے۔ پوسٹ کریں آپ۔ اچھا میری بات سنیں، پھر آپ ٹک ٹاک پہ جائے، میں سپاہی صاحبہ کا تھا، ساری چیزیں میں لگا لیتا تھا، میری فیس بک آئی ڈی دیکھ لی، سب کچھ ہی کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے اپنے مولویوں کو دیکھا، آپ کو پتہ ہے پہلے نا شیطان بڑا متقی پرہیزگار ایماندار تھا۔ اچھا جب میں نے شیعہ لوگوں کو دیکھا تو یار مجھے تو مذاق لگا کہ یہ سنی لوگ تو اللہ معاف کر مسلمان ہی نہیں ہے، آپ ابھی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کس طرح آپ اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اچھا یار؟ کس طرح مسلمان نہیں ہے یہ مجھے بتائیں، کس طرح مسلمان نہیں ہے سنی؟ نہیں یار، سنی 1% بھی نہیں ہے۔ کیسے تھوڑا وضاحت کریں نا۔ وہ قرآن کو جو نہیں مان رہے وہ آپ کی نظر میں مسلمان ہے، اور جو قرآن کو مانتے وہ کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں۔ کیسے مسلمان نہیں مجھے بتا دیں۔ مسلمان اس طرح نہیں ہے کہ نہ وہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، سارا دن وہ کیا کرتے ہیں، یزید کی تعریف ہی کر لیتے ہیں، مطلب کہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت پر چنار میں دیکھ لے کتنے مومنین کو بے گناہ شہید کر دیا، اور بگن کے اندر جو مارا گیا، یہ سب لوگ کون کرتا ہے؟ یہ سب لوگ سنی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، دیکھیں بھائی یہ سنی لوگ اب ناراض ہو جائیں گے، آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر اس عقیدے میں مریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ تو بے جہنم اللہ کے شک ہاتھ میں، آپ آپ کے توبہ ہاتھ میں کریں۔ نہیں ہے میرے بھائی۔ میں بھی آپ کی طرح تھا نا، جب میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا، ایک ہفتہ روزانہ مجھے باتیں کر رہی تھی، یہ وہ، یا میرا دماغ ایسے چینج ہوا، اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ پھر میں اتنا رویا، 3 دن مجھے نیند نہیں آ رہی، کہ میں نے دیکھا بھائی میری ایج آپ سے بڑی ہے، میں 25 سال کا ہوں،
تو پھر جب میں 3 دن رویا تھا کہ یار میں نے 25 سال ضائع کر دیے، تو ابھی پھر 1 مہینہ ہو گیا الحمدللہ، اب میں مومن بن گیا ہوں. تو آپ کریں دیکھیں قرآن بھی مومنوں کے لیے آیا ہے، جدھر آپ میں دیکھیں نے گے آپ سے یہ مومنین کی پوچھا تعریف ہے آتی کہ ہے. سنی کس طرح مسلمان نہیں ہے، وہ مجھے کوئی سمجھا دیں بس. میں آپ کی تعریفیں نہیں سن رہا یہاں پر. ایک بار بات سنیں، آپ پھر ناراض ہو جائیں گے. میں ناراض آپ کو نہیں، اور آپ بتا دیں لنک کھل بھیجتا کر، ہوں کوئی یا آپ کو. میں واللہ الفن کہتا ہوں، ناراض نہیں ہوں گا. مجھے بتا دیں آپ کس طرح اچھا مسلمان نہیں نہیں ہوں گے، اچھا نہیں ہوں ہیں. نہیں ہوں گے گا. تو میں آپ کو حسن علیاری صاحب کو جانتے ہیں؟ جی جی بالکل جانتا ہوں. تو ان کی میں آپ کو کلپ بھیج دیتا آپ ہوں، مجھے بتا دیں مطلب نا، بیان کرنے آپ کی اس کو ضرورت نہیں چھوڑیں، وہ آپ بتا دیں کس طرح مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں ابھی کہہ آپ نے سکتا کہا نا، ہے، میں ابھی کہہ کسی رہے کو آپ نے نہیں کہتا، ابھی آپ نے کہا ہے کیا کہ میں ان کو مسلمان نہیں مطلب مانتا. ریزن میں نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں میں بتا سکتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا تاکہ ہم نامی بھی بچ صاحب جائیں کو نا. برا بلا کہتا ہوں کیا پتہ وہ الحمدللہ. ریزن ہمارے اندر ہو، ہم بھی بچ جائیں. بتا دینا نے، کیا پتہ وہ ریزن ہمارے اندر بھی ہو، ہم بھی مسلمان نہ ہو، اس لیے ہمیں تو بتا دیں. اچھا، تو میں نے بتا دیا کیا؟ کہ مطلب آپ لوگوں کے سینے میں اہل بیت کا محبت نہیں ہے، اہل نہیں ہے. بیت سے پھر ہی یہ جو میں نفرت نے کرتے پوسٹ ہیں. کی حضرت علی کی، تمام وہ کیوں کی حدیثیں. ہے؟ اچھا آپ لوگ حضرت جتنی علی کے حدیث بیٹوں کے مانتے نام ہیں کیا یہ تھے؟ سب. حضرت علی کے بیٹوں کے نام کیا اچھا تھے؟ اچھا بات تو سنیں نا. آپ لوگوں کا مطلب جتنی حدیث ہے وہ گڑی ہوئی ہے، اچھا مطلب ایک گھڑی حدیث ہوئی ہیں. بھی میری صحیح بات نہیں ہے. سنیں، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر، آپ کی کتاب اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دی ہے، اس کو اپنا سردار تسلیم کیا ہے، اور آپ حضرت بالکل حسین کے اس فیصلے کو میں نے نہیں کہا کیا مانتے. ہے. میں حضرت علی نے بات اپنے سنیں، بیٹے میں کا نے نام ابو بکر عمر عثمان رکھا، آپ ان پر لعنت کرتے ہیں. حضرت علی نے قرآن کو سینے سے لگایا، آپ لوگ اس قرآن کا انکار کس نے کرتے ہیں. حضرت علی کے چہرے پر داڑھی تھی، آپ لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ علی کے گستاخ ہیں، آپ علی کو نہیں مانتے، ہم علی والے ہیں. بالکل بات سنیں. داڑھی پہلے میری تھی، ابھی میں کلین شیو کرتا ہوں. کیوں بات کرتے ہیں؟ سنیں. حضرت علی نے تو داڑھی رکھی ہے. کیا؟ حضرت علی کی جو سنت تھی داڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھا کرتے تھے وہ، تو آپ کیوں نہیں رکھتے؟ تو داڑھی پھر آپ کی کیوں نہیں ہے؟ آپ کی نظر میں تو ہم تو وہ ہیں نا، غیر مسلم اہل بیت کے بغض میں برے ہوئے ہیں ہم. بالکل بالکل، ابھی آپ نے صحیح بتا دیا، ماشاء ٹھیک ہے، اللہ. ابھی اچھا آپ بتا دیں آپ کیوں نہیں ماشاء رکھتے؟ اللہ. کیا آپ کیوں داڑھی؟ نہیں رکھتے؟ میں بتا رہا ہوں، ہاں اگر بتائیں. داڑھی آپ رکھیں گے ثواب ملے گا، ہاں. ثواب ملے گا. میں نہیں کہہ رہا حضرت اگر علی کی مطلب یہ محبت میں واجب داڑھی ہے نہیں رکھ بھائی. سکتے آپ؟ دیکھیں بھائی، میں نے کبھی کسی صحابہ کو برا بلا نہیں کیا ہے، نہیں یہ کہا ہے. دوسرے میں ٹاپک کی مانتا طرف جا ہوں. رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، جو سنی علماء چہرے پر داڑھی سجا رہے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کے گستاخ ہیں، اور جنہوں نے داڑھی کٹائی ہوئی ہے، جو سارا دن نہ نماز ان کے اندر، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ کیا، ان کو آپ کہہ رہے ہیں یہ علی والے ہیں. داڑھی، اچھا میں ابھی بتا دیتا ہوں. داڑھی جو ہے نا، یہ پہلے زمانے میں عرب لوگ ویسے حضرت علی رواج کو کے داڑھی طور تھی پر یا نہیں رکھتے تھی؟ تھے. داڑھی تو تھی، پھر اس کی آپ کیوں داڑھی نہیں تھی رکھتے؟ کیوں نہیں؟ تو بات سنیں، ان کی داڑھی تھی. تو ابھی ان کا مطلب اگر رکھیں گے ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا. حضرت علی کی سنت تو ادا یہی ہے. ہوگی نا، علی سے محبت کا اظہار تو ہوگا نا. تو میں بتا رہا ہوں نا، اگر جو رکھے گا، اس طرح بہت سارے مومنین ہیں جو رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ بھائی جس مطلب انسان سے بہت محبت ہوتی ہے نا، اس کی وہ ساری چیزوں کو فالو کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم علی والے ہیں، ہماری طرف تو آپ نے فتویٰ دے دیا کہ آپ علی کی بغض میں گرے. آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کے اندر داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ حضرت علی نے جو فیصلے کیے، ان فیصلوں کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کب کیا کہ میں نہیں مانتا؟ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا میں نے نام کہا کیا ہے؟ ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا. آپ لوگ کیوں حضرت ابو بکر عمر نام کا نام نہیں رکھتے؟ بس جو نہیں رکھتے وہ غلط کرتے ہیں بھائی. اچھا غلط کرتے ہیں نا. میں نے اس کے بارے پورے میں اہل کچھ نہیں تشیعوں کے اندر مجھے ابو بکر نام کا بندہ دکھا دیں. دیکھیں بھائی، آپ یہ باتیں چھوڑ دیں. میں نے کبھی کسی کو غلط نہیں کیا، میں میں نے سب کو کہا مانتا ہوں. اہل دیکھیں تشیعوں کے میں نام خود مجھے ایک ایسا بندہ دکھا دے جس نے علی کی محبت میں اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھا ہو. دکھا دیں تاکہ پتہ چلے نا کتنی محبت کرتے ہیں آپ علی سے. تو آپ ایسا کریں، میں خود صحابہ سے محبت رکھتا ہوں، تو آپ بھی صحابہ سے محبت رکھیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ تب تک شیعہ نہیں ہو سکتے جب تک آپ دل میں محبت ان سے مطلب نفرت کریں گے. نفرت کا جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. میں نفرت نہیں کہ صحابہ سے محبت کریں. پھر ساجد نقوی جس پر صحابی سے لعنت آپ کریں محبت جو کرنا چاہتے صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے، کریں لعنت. میں آپ کی کال ریکارڈ کرتا ہوں، آپ ساجد نقوی پر لعنت کریں.
किस पे करूं? साजिद नकवी जो सहाबा किराम को बुला भला कह रहा है, उसकी क्लिप मेरे पास है, वीडियो पड़ी है मेरे पास। मेरे लानत की क्या ज़रूरत है? अल्लाह खुद लानत सुन्नत है करेगा नबी जो गलत सल्लल्लाहु काम अलैहि करेगा। वसल्लम की सुन्नत है। नबी ने फरमाया है कि जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहे आप उसे कहें आपके शर पर अल्लाह की लानत हो। ये नबी की अल्फाज है। बात सुनिए, जब मैं इधर आया था नबी को मानते नहीं मानते? मानते हैं ना। किसको? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये किस तरह की बातें कर रहे तो हो? फिर आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बात को फॉलो करते हुए सहाबा किराम पर लानत करने वालों के ऊपर लानत करें। कहें कि शहनशाह नकवी पर अल्लाह की लानत हो, कहें कि साजिद नकवी पर अल्लाह की लानत हो, जिनसे हमारे सहाबा को, जिन्होंने हमारे अमीर मुआविया को बुरा भला कहा है, कहें। मेरी बात सुनिए, जब से मैं मोमिन बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम सहाबा से मोहब्बत करता हूँ ना। मुझे ये मोहब्बत का तकाजा तो ये होता है ना कि मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि अगर मेरे किसी मोहब्बत करने वाले को कोई बुरा भला कहेगा मैं उसको बुरा भला कहूँगा। आप कहें ना बुरा भला, आप तो नहीं कह रहे आप बुरा भला। तो बिल्कुल जो करता है उस पे लानत, तो बस करता है नहीं, नाम कह दिया लो, मैंने। लिखो कि शहनशाह नकवी पर लानत हो जिसने किया ये। शहनशाह नकवी पर हाँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर वो इस तरह दिल में नफरत रखता है, मतलब वो गलत कर रहा है उस पे, मतलब मैं क्या बोलूं। देखिए भाई यार, आप तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इस तरह कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। भाई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे उलमा ने हमारे दिलों के अंदर, हैदरी शहीद और जंगवी शहीद ने हमारे दिलों के अंदर सहाबा की मोहब्बत इतनी घोट कर पिला दी है कि दुनिया की कोई लालच ना हमें ख़रीद सकती है। मौत तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा किराम की इज़्ज़त और अज़मत का पहरा देते रहेंगे। और ऐसे मज़हब को जो सहाबा को बुरा भला कहे, ऐसे मज़हब को हम अपने जूतियों की नोक पर रखते हैं। बात सुनिए, आपके ख्याल में मैं गुस्ताई साहबा हूँ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह साहबा से मोहब्बत करता हूँ ना। मुझे करता हूँ ना, फिर किसी लानत मोमिन क्यों ने नहीं कहा करते कि आप सहाबा के गुस्ताख पर? सहाबा के गुस्ताख पर लानत क्यों नहीं करते? बात सुनिए, मैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को मान लेता हूँ ना, मैं इनसे नफरत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना मुझे किसी ने बताया कि आप उनसे ये करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें मुझे किसी ने अभी तक नहीं फिर बताई। इनकी किताबों के अंदर तो लिखी हुई है, इनकी किताबों के अंदर तो लिखी हुई है। तो फिर ना माने उनको, मतलब मैं भी नहीं मानता। ये तो मैं नहीं कह रहा जो अमीर मुआविया को गलत कहते हैं वो खुद गलत है, जो उनको अच्छा, गाली देते हैं वो खुद को गाली गलत, देते हैं। इमाम बाकिर मजलिसी गलत है ना? इमाम बाकिर मजलिसी गलत है ना? वो तो साहब रसूल है। इमाम बाकिर मजलिसी गलत है ना? अगर उसने इस तरह की बातें लिखी है बिल्कुल वो गलत है ना? फिर पोस्ट करें, मैं आपको भेजता हूँ उसका हवाला, पोस्ट करें। नहीं देखिए भाई, मैं पोस्ट वगैरह नहीं करता। अभी नहीं करते? अभी आपकी हकीकत सामने आ रही है मेरे भाई। ये टोपियाँ जाकर किसी और को पहनाएं। बात सुनिए, आप ऐसा करें 2-3 दिन सोच ले। मैंने सोच लिया है। अभी मैं पनाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से और इस गंदे मज़हब से। आपकी एज कितनी है? एज कितनी? आपकी एज कम है ना, इस वजह से मतलब आपको समझ नहीं आ रही। मैं आपको कह रहा हूँ भाई, आप किसी को बुरा भला ना कहे। मैं जब आपको मैं सहाबा के गुस्ताख को बुरा भला कहूँगा, कहता था, कहता रहूँगा। क्या? सहाबा के गुस्ताख को बुरा भला कहता था, कहता हूँ, कहता रहूँगा। अपने जंगी शहीद के खून के साथ क़यामत वफादारी करेंगे। बात सुनिए, मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद उनको बुरा भला नहीं कहते। आप नहीं कहते, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं कहते। बेशक आप सहाबा से मोहब्बत रखिए, लेकिन अहले बैत से भी रखिए। अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अहले बैत के गुस्ताख पर भी हम लानत करते हैं। अहले बैत के जो दिल के अंदर जिसके में बुग़्ज़ हो, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत के अंदर रुस्वा और ज़लील करेगा। तो जैसा कि आप मुता का वो मजाक उड़ा रहे थे, देखिए इधर में आया था, महीना हो गया, मैंने तकरीबन 15 मुताई किए, तमाम उलमा ने मुझे सबूत दिए, हदीस से। यही तो तुम्हारा काम है ना, तभी तो तुम्हें हिदायत नहीं मिलती ऐसे गंदे कामों के अंदर मुलविस। तो क्यों यार, ये निकाह है, ये एक आदमी होता है ना, आदमी मतलब उर्दू, मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है, मतलब टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है। तो मतलब ये परमानेंट है। तो जैसा कि आप लोग के जो मौलवी वो मदरसे में गलत काम करते हैं, अगर वो इस तरह की काम करे तो फिर वो तो गलत काम नहीं करेंगे। और आपके इमाम भी तो इमाम बाड़ों के अंदर गलत काम कर रहे हैं, आपके ये जो जाकिर हैं। कौन जाकिर? जाकिर क्या गलत काम करते हैं? उधर अंदर लड़कों के साथ लगे हुए हैं। तो नहीं करते
کرتے یہ تو مولوی لوگ یہی کرتے ہیں. میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں. ہم ہمارے بھی کرتے ہیں، آپ کے بھی کرتے ہیں، بات تو ایک ہو گئی نا پھر. نہیں ہمارے تو نہیں کرتے ہیں. نہیں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ویڈیو بھیجتا ہوں، ویڈیو بھیجتا ہوں. اچھا مدرسے تو آپ نہیں گئے؟ جو مدرسے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ کام ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو کس سے پتہ چلا؟ آپ کو کس سے پتہ چلا مدرسے کے اندر یہ آپ گئے ہیں کیا؟ بات سنیں، میں خود اہل سنت ہی رہا ہوں نا. مطلب آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ دیکھے تھے کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے کچھ؟ میں مدرسہ تو میں نہیں گیا، لیکن میرے مطلب جو جانے والے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، سب لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، سب لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اچھا. لیکن وہ بتاتے نہیں ہے، شرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے. کیونکہ مجھے ایک عالم نے قسم دی، علامہ ہے نا، وہ قسم دیکھ کے وہ سفید داڑھی، وہ قسمیں دے رہا تھا کہ یہ لوگ کرتے لیکن بتاتے نہیں. میں نے تو کہا مجھے تو نہیں پتا. پھر انہوں نے مجھے دکھا دیا کہ یہ اس طرح ہے. اس نے کہا آپ ایسا کریں، اپنے ارد گرد علاقے میں لوگوں سے پوچھ لیں کہ مولوی لوگ یہ کرتے ہیں. پھر میں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے. تو پھر مجھے نفرت ہو گئی. پھر میں نے جتنے مطلب اسلامک پوسٹ کیے تھے نا وہ سب میں نے ڈیلیٹ کر دیے. یہ ڈیزل، یہ تمام، یہ جوکر کا کیا نام تھا اس کا، تو نام مطلب پہلے مجھے اس سے بہت محبت تھی، ابھی اتنی نفرت ہو گئی کہ اس کا نام بھی بھول گیا ہوں جس کو آپ وہ مان رہے تھے. تو یہ سارے لوگ تھے. تو آپ اس طرح کریں، آپ صحابہ سے بھی محبت کریں لیکن اہل بیت کو مان لیں. بھائی کب وہ منکار کیا مجھے کہہ رہے ہیں کہ مان لیں؟ اللہ بچائے ہمیں، مطلب کہ ہم اس دن کو لیے، اللہ بچائے ہمیں اس دن سے، اس فتنے سے جس میں ہم اہل بیت کو نہ مانیں. تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا آپ سندھ میں کہاں ہیں؟ ادھر ہمارے کیمپس اسلام آباد میں ہے، سندھ میں ہے، KPK میں ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگ آئے ہوئے. یہ انجینئر مرزا کے لوگ جو ہے نا تقریباً 100 سے زائد تو میں جانتا ہوں جو ابھی تقریباً 15 دن میں آئے ہیں. تو کیونکہ ان کو پتہ ہی چلتا ہے، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن تو اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ بندہ مطلب وہ بات کو صحیح طرح سمجھ لیتا ہے. ابھی میں یونیورسٹی جاتا ہوں، لوگ مجھے اس طرح فرینڈ شپ کر لیتا ہوں. سمپل سی بات یہ ہے کہ آئی کین نیور چینج مائی ریلیجن. الحمدللہ آئی ایم مسلم، آئی پراؤڈ ٹو بی مسلم. اینڈ میں مانتا ہوں صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور صحابہ کرام کا گستاخ قطعاً سیدھی بات ہے کہ وہ کافر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقدس قرآن جیسے عظیم کتاب کے ساتھ نوازا ہے. اہل تشیع کا مذہب یہ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن ایک دن انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت دے گا. ضرور اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعتاً اہل تشیع قرآن کے منکر ہیں، صحابہ کرام کے منکر ہیں. ابھی آپ پیسوں کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، بنگلوں کی لالچ میں، یا لڑکیوں کی لالچ کے اندر آ کر آپ شاید آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھ رہی، لیکن انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ایک دن آپ کے سامنے آئیں گی. میں آپ کو ان کے 100 سے زیادہ کتابوں کے حوالے، خمینی جو ان کا باپ ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر ابو بکر و عثمان پر لعنت کرتا ہے. جو ان کا بڑا ہی لعنت کرتا ہو تو چھوٹوں پر کیا معیار ہے؟ تو اس لیے ایسے مذہب کو میں نہیں مانتا، کسی صورت نہیں مانتا. مجھے لالچ دیں، پیسے دیں یا کچھ بھی کریں، میں نہیں مانوں گا. خمینی کو کون مانتا ہے؟ خمینی تو خنزیر ہے. ان کو اپنا باپ مانتے ہیں. بات سنیں، خمینی کو کون مانتا ہے؟ وہ تو خنزیر ہے. میں نے کب کہا کہ میں خمینی کو مانتا ہوں؟ شیعہ تو ان کو بڑا سمجھتے ہیں اپنا. یار شیعہ میں کتنے زیادہ فرقے ہوتے ہیں. اصلا عشرہ آپ کو پتا ہے 46 اس میں شیعہ میں. یار اس کو تمہیں نہیں، اس طرح تو اسماعیلی بھی ہے، اس طرح سب کو آپ مانتے ہیں. یہ شہنشاہ نقوی جو لوگ ہیں یہ اصلا عشرہ کے، یہ سب لوگ غلط ہے. آپ علامہ شرف الدین صاحب کو سن لیں، یہ مجتہد ہے، یہ مجتہد ہے، یہ بہت بڑے عالم دین ہے. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں جو صحابہ کو کہتے ہیں وہ تو غلط ہی لوگ ہیں. ہم تمام پہلے 4 صحابہ ہیں، ان کو حق مانتے ہیں، ان کے خلاف برا بلا نہیں کہتے. یار آپ تو یہ نہ دیکھیں کہ شیعہ میں تو بہت سارے ہوتے ہیں. اچھا مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ نبیوں کے بعد افضل کون ہے؟ کیا نبیوں کے بعد؟ ہاں نبیوں کے بعد علی رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد پھر یہ 4 خلفاء ہیں. اچھا پہلے علی ہیں رضی اللہ عنہ. ہاں رضی اللہ عنہ علیہ السلام. بس جو بولتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو علیہ السلام علیہ السلام بھی صحیح ہے. بات سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت غلط تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت غلط تھی. وہ بہت نیک لوگ تھے. مطلب یہ آپ نہیں سمجھے کہ سارے شیعہ اس طرح ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ غلط ہی ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہوں آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. آپ یہ جو غالی لوگ ہیں آپ ان سے ہو گئے، جس طرح کہ یہ بہت غلط لوگ ہیں. یہ فتنہ ہے. خمینی جو ہے یہ تو بڑا فتنہ ہے. ان کو کون مانتا ہے؟ یہ غلط لوگ ہیں. آپ علامہ اس کو سن لیں،
علامہ شرف الدین صاحب بلتستانی ہے، یہ بہت بڑے عالم دین ہے، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. صحابہ کو تو جو کہتے ہو تو غلطی ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کیا بھائی سمجھ رہے ہیں. اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھیں آپ کو مس گائڈ مطلب مولویوں نے مس گائڈ کیا. ہم اپنی جماعت کے ساتھ رہیں گے تا قیامت رہیں گے، ہمیں کسی کے کوئی مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات دیتا ہوں، بات سنیں، آخری بات کرتا ہوں. آپ 3 دن سوچ لیں، 1 ہفتہ سوچ لیں، بات سنیں. انشاءاللہ